الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب بہت ساری احادیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، اور کسی علت کی بنیاد پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح مسلسل پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، لیکن حضور نے اس خدشے کی بنیاد پر نہیں پڑھی اور فرمایا انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد اب شریعت نازل نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا لما زالت علت التشریع بوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجع الامر الی اصلہ، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر تشریع کا معاملہ وہ ختم ہو گیا تو اب رجع الامر الی اصلہ، امر اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ نماز تراویح کی ترغیب احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، ترغیب ارشاد فرمائی، بہت سارے فضائل اس کے موجود ہیں۔ مرزا جلمی نماز تراویح کے حوالے سے بھی دو تین باتیں آج کل بڑی زور و شور کے ساتھ کر رہا ہے کہ نماز تراویح یہ نفلی نماز ہے، آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ تو کوئی گناہ نہیں۔ ایک یہ پوائنٹ، اور دو اور پوائنٹ ہیں، اس پر انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے۔ پہلی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز تراویح نفل ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ آیا نماز تراویح پڑھنا یہ محض ایک نفل ہی ہے، یعنی پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، یا احادیث کے اندر ہمیں اس کے حوالے سے اس کی تاکید ملتی ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، سنت کی علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں: سنت فعلیہ، سنت تقریریہ اور سنت قولیہ۔ سنت فعلیہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا، حضور نے فعل جو کیا اس کو سنت فعلیہ کہتے ہیں۔ سنت تقریریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا تو آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، وہ سنت تقریریہ بن گئی۔ حضور نے کیا بھی نہیں، کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن حضور کے سامنے کیا گیا تو آپ نے اس کا رد نہیں کیا، وہ سنت تقریریہ۔ اور سنت قولیہ وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا، چاہے حضور نے وہ کام خود نہ بھی کیا ہو، کرنے کا حکم دیا تو وہ سنت تقریریہ۔ جیسے سنن ابی داؤد کے اندر 506 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ پہلے ہوتا یہ تھا شروع میں کہ اگر امام نے کچھ رکعات پڑھ لی ہوتی اور پیچھے سے آنے والے نمازی کی اگر ایک دو کو چند رکعتیں رہتی ہوتی تو پہلے آ کے اپنی رکعات پوری کرتے اور بعد میں پھر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ پہلے یہ طریقہ کار تھا، لیکن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ رکعات پڑھ لی تھیں۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ رکعات رہتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہی آ کے نماز میں شامل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جو رکعات رہتی تھی ان کو ادا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان معاذن قد سن لکم سنتن، بے شک معاذ نے تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کی ہے، ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، کذالک ففعلوا، تم بھی ایسے ہی کیا کرو۔ ففعلوا صیغہ امر ہے، حکم دے دیا کہ تم بھی ایسے ہی کیا کرو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں، لیکن یہاں حضور نے کرنے کا حکم دیا کہ جیسے معاذ نے کیا ایسے ہی تم بھی کیا کرو، یہ سنت قولیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی
پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر 37 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان شریف میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، نماز تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 1780، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت، نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف میں قیام اللیل کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہاں حضور لازمی حکم نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام اللیل کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ اب یہ ترغیب موجود ہے حدیث کے اندر قیام اللیل نماز تراویح کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز تراویح ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے والے شخص کے لیے یہ فضیلت بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دے گا۔ یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر 806 نمبر۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویح کی نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ صحابہ علیہم رضوان کے اجتماع میں نماز تراویح ادا فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث 1129 نمبر ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا فرمائی، فصلی بصلاتہ ناس، تو لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، ثم صلی من القابلہ، پھر اگلی رات بھی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، فکثر الناس، لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے، ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ، سیدہ عائشہ فرماتی تیسری یا چوتھی رات پھر لوگوں کا اجتماع ہوا، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام پھر اس رات باہر تشریف نہ لائے، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، مجھے معلوم تھا کہ تم باہر جمع ہوئے ہو، جو تم نے کیا مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس چیز نے باہر نکلنے سے روک دیا، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ اور 2012 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد، آپ علیہ السلام رات کے حصے میں باہر تشریف لائے مسجد میں، اور مسجد میں آ کے نماز ادا فرمائی، وصلی رجال بصلاتہ، لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، فاصبح الناس فتحدثوا، جب لوگوں نے صبح کی تو لوگوں نے پھر بتایا اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہ سابقہ رات ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری رات بھی ادا فرمائی، صحابہ نے حضور کے ساتھ پڑھی، پھر تیسری رات بھی آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی، صحابہ نے ساتھ پڑھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، تو مسجد نمازیوں سے اس قدر بھر گئی کہ جگہ باقی نہیں تھی، حتی خرج لصلاۃ الصبح، نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ فلما قضى الفجر اقبل علی الناس، جب آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی اور لوگوں کی طرف آپ علیہ السلام نے پھر رخ انور کیا، فتشہد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علی مکانکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دینے کے بعد یعنی کلمہ شہادت پڑھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہاں ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں تھے،
وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ نماز تراویح تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ چونکہ وہ وحی کا زمانہ تھا اور شریعت نازل ہو رہی تھی، جیسے بہت ساری اور احادیث میں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے کام جن کو حضور پسند بھی کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس خدشے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چھوڑ دیتے تھے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے 1128، فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به، حضور کبھی کبھی کسی عمل کو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ حضور اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک عمل کو حضور چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، کرنا چاہتے تھے، لیکن چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ خشیت ان یعمل بہ الناس، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں گے، لوگ جب کریں گے فیفرض علیہم، پس وہ لوگوں پر فرض کر دیا جائے گا۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز تراویح خود بھی پڑھی، پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے لیکن حضور نے اس خدشے کی وجہ سے ترک فرما دی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں تو چونکہ وحی کا زمانہ تھا، تشریع کا زمانہ تھا، شریعت نازل ہو رہی تھی، علماء نے لکھا لما زالت علت التشریع بوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجع الامر الی اہلہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر یہ علت تشریع یعنی شریعت کے نازل ہونے کی علت ختم ہو گئی تو امر اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پھر اس پر دوام و استمرار کیا، اور خلفائے راشدین بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس آپ کے دور خلافت میں نماز تراویح کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی صحابہ علیہم رضوان جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے لیکن منتشر ہو کے، متفرق ہو کے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے، آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ منتشر ہو کے کچھ الگ الگ فرادہ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹولیوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو یصلی الرجل لنفسہ، کچھ تو اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ٹولیاں تھوڑے تھوڑے گروہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثلا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب، پھر آپ نے ارادہ کیا اور لوگوں کو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نے جمع کر دیا۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخری، راوی کہتے ہیں میں پھر حضرت عمر کے ساتھ ایک دن نکلا، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھ کے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، واللتی ینامون عنہا، جس سے یہ لوگ سوئے رہتے ہیں، یعنی جس وقت یہ لوگ سوئے رہتے ہیں تہجد کے وقت، وہ تہجد اس سے بہتر ہے جس کو یہ ادا کر رہے ہیں، یعنی تہجد نماز تراویح سے افضل ہے۔ یرید آخر اللیل، مراد حضرت عمر کی رات کا آخری حصہ تھا۔ وکان الناس یقومون اولہ، لوگ اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے مرزا جلمی نے یہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کیا کہ حضرت عمر کے نزدیک یہ تھا کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ نماز تراویح سے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اسی حدیث کے ان الفاظ کے اوپر تشریح کرتے ہوئے لکھا، کہتے ہیں ھذا تصریح منہ، حضرت عمر سے یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ ہے بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللیل افضل من اولہ،
کہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا اول حصے میں پڑھنے سے افضل ہے، لیکن لیس فیہ ان الصلاۃ فی قیام اللیل فرادا افضل من التجمیع، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو مرزا جیلمی نے مطلب لیا ہے اس مطلب کا رد کر دیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر چوتھے دن آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ واضح الفاظ موجود ہیں، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک قاری قرآن کے پیچھے جمع کیا، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین کے دور سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت تقریریہ، فعلیہ اور قولیہ۔ اب یہاں سنت موقدہ کیسے ٹھہرے گا نماز تراویح پڑھنا؟ سنت موقدہ یعنی تاکید کیسے ٹھہرے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے اس کی تاکید فرما دی، اور وہ تاکید کیا ہے؟ ایک تو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر 4607 نمبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ جب خلفاء راشدین سے نماز تراویح کے اوپر تاکید اور مواظبت ثابت ہوگی تو یہ خلفاء راشدین سے اس کا موقد ہونا ثابت ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قولی ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ بالخصوص شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے حوالے سے تو صحیح حدیث جامع ترمذی میں 3671، سنن ابن ماجہ میں 97 نمبر حدیث، اور المستدرک الصحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو صحیح کہا، عرب محقق عبد القادر الارناؤط انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کرا دیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی، ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ یہ احادیث بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا، بالخصوص شیخین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ حضور کے حکم سے یعنی سنت قولی سے اس کی تاکید ثابت ہوتی ہے، اور پھر امت کا اس پر عمل بھی چلا آ رہا ہے۔ ان احادیث کی بنیاد پہ اور اس کے علاوہ 2 روایات میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ ایک تو حدیث صحیح بخاری سے جو پہلے گزر چکی ہیں، 1129 نمبر حدیث، 2012 نمبر حدیث۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی صحابہ مسجد میں آ کے نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عمر نے پھر ایک قاری قرآن کے پیچھے لوگوں کو مسجد میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ 2 احادیث، ایک حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے، 806 نمبر موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، یہ لمبی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز تراویح قیام اللیل کروایا۔ اس کے بعد پھر جب 5 راتیں باقی تھی، یعنی 25ویں رات کو، پہلے آپ علیہ السلام نے 23ویں رات کو، پھر 25ویں رات کو قیام اللیل کروایا، حتیٰ کہ آدھی رات آپ علیہ السلام نے قیام اللیل فرمایا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، کاش کہ باقی رات بھی آپ ہمیں نماز تراویح پڑھاتے، قیام اللیل کرواتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ،
فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا حتی ینصرفا، حتیٰ کہ امام واپس لوٹا، یعنی امام نے پورا قیام اللیل کر لیا اور پھر گیا اس سے، کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ اس طرح قیام اللیل کرے گا اس کے لیے ساری رات کے قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ 3 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 27ویں کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اس طرح نماز پڑھائی، صلی بنا فی الثالثہ ودعا اہلہ ونساءہ، آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو بلایا، اپنی بیویوں کو بلایا، فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح، حضور نے اتنا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا 27ویں کی رات کو کہ ہمیں خوف ہوا کہ ہماری فلاح جو ہے وہ کہیں فوت نہ ہو جائے، یعنی سحری نہ جاتی رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ساری رات قیام فرمایا، یہ 3 راتیں، اور کس طرح کیا؟ جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اور دوسری حدیث المستدرک الصحیحین کے اندر موجود ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور اس کا مضمون بھی یہ ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان لیلۃ 23 الی ثلث اللیل، ہم 23ویں کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا، رات کا 1/3 حصہ، پھر 25ویں کی رات کو قیام اللیل کیا، رات کا نصف حصہ، پھر 27ویں کی رات کو قیام اللیل کیا، اتنا قیام اللیل کہتے ہیں کہ حتیٰ ظننا اللہ ندرک الفلاح، ہمیں یہ گمان ہوا کہ اتنا لمبا قیام اللیل کہ ہماری فلاح یعنی سحری جو ہے وہ ہم نہیں پا سکیں گے۔ وَكُنَّا نُسَمِّيهَا الْفَلَاحَ وَأَنْتُمْ تُسَمُّونَ السَّحُورَ، یعنی جس کو تم سحری کہتے ہو اس کو ہم فلاح کہتے ہیں۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حاکم کہتے ہیں وَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، امام حاکم کہتے ہیں کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے اس میں واضح دلیل ہے کہ نماز تراویح مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر یہ سنت مسنونہ ہے۔ وقد کان علی بن ابی طالب یحث عمر رضی اللہ عنہما علی اقامت هذه السنت الی ان اقامها، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابارا کرتے تھے اس بات پر کہ آپ نماز تراویح کی جماعت قائم کریں، حتیٰ کہ حضرت علی کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی جماعت قائم کروائی۔ اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے محدث امام حاکم نے، اور یہی رزلٹ نکالا ہے امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ 179 پہ۔ قال البہقی رضی اللہ عنہ، امام بہقی فرماتے ہیں ھذا تأکیدا لفضیلۃ صلاۃ التراویح فی الجماعۃ، اس حدیث کے اندر تاکید ہے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ ان الرجل اذا قام مع الامام حتی ینقضی، یعنی کوئی شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے حتیٰ کہ امام نماز کو پورا کر دے، کتب لہ قیام لیلتہ، تو اس شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں 1129 نمبر حدیث اور 2012 نمبر جو حدیث گزری ہے، اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں ذکر کیا، اور اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی ہیڈنگ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ ترجمۃ الباب لکھا ہے، فرماتے ہیں ذکر الخبر المدحد قول من زعم ان صلاۃ الناس تراویح فی شہر رمضان لیست سنہ، فرماتے ہیں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نماز تراویح سنت نہیں ہے، ان لوگوں کے گمان کو باطل قرار دینے والی خبر، ان لوگوں کے نظریے کو باطل قرار دینے والی خبر، اور وہ خبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی وہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں گزر چکی ہے، اس کو امام ابن حبان نے ذکر کیا ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، ایک رات فرمائی، پھر دوسری رات فرمائی، پھر آپ علیہ السلام نے تیسری رات فرمائی، اور چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے،
اور فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم جو معاملہ کر رہے تھے، لیکن وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے خوف تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پڑھی، صحابہ اکرام نے حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر خلفائے راشدین نے نماز تراویح کو دوام و استمرار کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ اس کو جاری کروایا، اور آج تک عمل مسلمین بھی یہ ہے، اور اسی پر محدثین اور ائمہ نے صراحت کی ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے۔ مرزا جرمی کا یہ کہنا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، مرزا کہ اس موقف کی جو ہے وہ دلائل اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس حوالے سے ایک آخری حوالہ میں امام نووی المتوفیٰ 676 ہجری، ان کی معروف کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 39 سے ایک عبارت پڑھ کے بات مکمل کروں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقال الشافعی وجمہور اصحابہ وابو حنیفہ واحمد وبعض المالکیہ وغیرہم الافضل صلاتها جماعتا، یہ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے، کما فعلہ عمر بن الخطاب، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، والصحابۃ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ نے کیا، واستمر عمل المسلمین علیہ، اور اسی پر مسلمانوں کا استمرار کے ساتھ عمل ہے، لأنہ من الشعائر ظاہرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ظاہری شعار میں سے ہے کہ وہ رمضان شریف کی راتوں میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فَأَشْبَهَ صَلَاةَ الْعِيدِ، تو یہ نماز تراویح اجتماع کے اعتبار سے نماز عید کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے، اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ افضل ہے گھر میں نماز تراویح پڑھنے کی بنسبت۔